صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما على سيدنا علي وسيدتنا فاطمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المتوکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیانتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے جیسے ایک پرندے کو رزق ملتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
پہلے اسے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ناظرین کرام، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت ایک شعر نعت کا کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ایک وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ حق و باطل کی کشمکش یہ تو ازل سے چل رہی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ ہمیشہ حق ہی جیتا، باطل چند لمحوں کے لیے، چند ماہ کے لیے، چند سالوں کے لیے بظاہر نظر آتا ہے کہ باطل جو ہے وہ بہت طاقتور ہو گیا ہے، لیکن جال حق و وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ جو باطل ہوتا ہے اس کو ہمیشہ جانا ہی ہوتا ہے، حق کو آنا ہی ہوتا ہے اور حق آ کر رہتا ہے۔ یہ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام، زہد، تقوی، عبادت، ریاضت، سخاوت، حسن، جمال، کمال، کیا کہتے چلے جائیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خصائل عطا فرمائے تھے، 7 بادشاہوں کا ظلم جبر ان کا دیکھا، ان کے ظلم اس حد تک بڑھے کہ انسان جب ان کو پڑھتا ہے تو کانپ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہیومنلی پاسیبل ہے کہ اتنے ظلم کا مقابلہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، متوکل کا ظلم دیکھا، اور واسق سے شروع ہو جائیں، پھر اس کے بعد مستنصر باللہ آتا ہے، مستعین باللہ آتا ہے، معتز باللہ آتا ہے، مہدی آتا ہے، سب نے اپنے حربے آزما لیے۔ وہ جتنے بھی ستم ہو سکتے تھے، ستم کی قسمیں ہو سکتی تھی، وہ ساری آزمائیں، لیکن حق کی راہ میں ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ قید و بند کی مصیبتیں بھی انہوں نے برداشت کی۔ وقت کے حکمرانوں کے سامنے خاندان رسالت کا یہ گل رانا جو تھا، یہ کھڑا رہا حق کے لیے۔ اور پھر ان کی شہادت کن حالات میں ہوئی، اور ان کے اہل بیت اطہار کے بارے میں ایک میں بات عرض کر دوں ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا کیا ہوتا ہے، چونکہ ان کے رگ و پے میں وہ نور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ رہا ہوتا ہے۔ میں خون رسول نہیں اس کو کہتا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں، وہ ان کی رگوں میں ہوتا ہے، تو علم لدنی ان کو حاصل ہوتا ہے۔ کرامات ان کے لیے کھیل ہوتی ہیں، کتنی کرامات ان کے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خشیت الہی کا وہ جو منظر حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کہ ایک بچہ ہے، سارے بچے کھیل رہے ہیں اور وہ اخروٹ اور باداموں سے کھیل رہے ہیں، تو یہ آگے ہوئے ان کا بیٹے تم ایک طرف کھڑے ہو، تمہیں بادام اور اخروٹ چاہیے، تم بھی بچوں کے ساتھ کھیلو۔ کہا کہ نہیں، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے، ہم کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیے گئے۔ جب بہت طویل گفتگو ہوئی تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ نے کہا، بیٹا تم بڑے حکمت کی باتیں کرتے ہو، بڑی حکمت آموز باتیں کرتے ہو، لیکن تم تو ابھی بچے ہو، تم اتنا خوف کرتے ہو دوزخ سے۔ کہا میری والدہ محترمہ جب بڑی لکڑیوں کو جلانے لگتی ہیں تو ان کو جلانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہیں، ان کو آگ لگتی ہے تو پھر بڑی لکڑیوں کو، تو میں ڈرتا ہوں کہ چھوٹوں کو دوزخ کی آگ جب لگے تو کہیں میں چھوٹا ہوں، ہم سے بڑے جو ظالم اور جابر ہوں گے ان کو کل کو جلانے کے لیے ہمیں نہ استعمال کر لیا جائے۔ یہ خشیت الہی، یہ ان کو جو علوم عطا ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں وہ معرفت کی جو کلزم ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام نے کن کن ادوار سے آپ گزرے، آپ کا زہد، تقوی، اور پھر علم حدیث، آپ کا علم تفسیر، اور بڑی بڑی شخصیات آپ کے سامنے زانو تلمذ آ کے طے کرتی تھی۔ آپ کی وہ جو حکمت والی باتیں ہیں، آپ کے ارشادات، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کا تعارف مختصر سا میں نے آپ کے لیے چھوڑا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ائمہ اہل بیت اطہار میں سے 11ویں امام ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم مبارک حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ آپ کو مدینہ منورہ سے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو خلفائے عباسیہ نے مدینہ منورہ سے بلا کر اپنے پاس سامرہ میں نظر بند کیا، تو اس وقت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ یہاں تشریف لے آئے۔ سامرہ میں، جس کا اصل نام بنو عباس کے خلفاء نے سر من رآ، جس نے دیکھا خوش ہوا، یہ ایک نیا شہر آباد کیا تھا،
اور یہاں بہت بڑی فوجی چھاونی تھی، چونکہ فوج کو عربی میں عسکر کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اس جگہ کو عسکر کا نام بھی محلہ بھی عسکر تھا، محلہ بھی وہ عسکر تھا۔ 90,000 کے قریب وہاں فوج جو تھی وہ بنو عباس کے سلاطین کی یہاں تھی۔ آپ کا مزار مقدس بھی وہیں ہے؟ جی وہ تو ہاں جی ہے، اس پہ آگے گفتگو کرتے ہیں، وہیں ہے۔ سورہ من را اصل نام ہے، لیکن وہ جیسے غلط العام ایک لفظ ہو جاتا ہے، سامورا آج کل اسے عراق میں کہا جاتا ہے۔ وہاں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا لقب بھی عسکری ہے، وہاں ہونے کی وجہ سے، عسکر میں ہونے کی وجہ سے، اور آپ کا لقب بھی حسن عسکری۔ بعض نے اس کو واضح کرنے کے لیے ثانی بھی قوسین میں بریکٹ میں اچھا عسکری ثانی بھی کہا ہے، تاکہ وہ فرق تھوڑا واضح ہو جائے، مغالطہ نہ لگے۔ حضرت امام حسن عسکری چونکہ آج ہمارے ذکر خیر کرنے کی ان کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں، ممدوح ہیں آج ہمارے، تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی ابتدائی ایام تو اپنی عظیم والد بزرگوار کی صحبت میں اور فیض صحبت ان سے پایا، ان کی صحبت میں گزارے، اور جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ علم لدنی جب کسی کو عطا ہو جاتا ہے تو قدرت خود بخود تربیت فرماتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا سکھانا ہے، کس طرح سے خود کرتی ہے، کہ لالے کی حنا بندی۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا ہے وارنا مناسکنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، تو وہ خود پھر طریقے جو ہیں قدرت اپنے منتخب ہستیوں کو سکھاتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا بچپن کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عظیم ہے، جس کی ایک جھلک حضرت بہلول دانا کے واقعہ سے ملتی ہے کہ بچپن میں ہی 55 کے علوم حاصل بچپن کے علوم ہیں، اور خشیت الہی جو قرآن کا ایک باقاعدہ مضمون ہے، خوف و خشیت الہی باقاعدہ مضمون ہے قرآن حکیم کا، متعدد آیات اس کی تائید میں آتی ہیں، اس کو واضح کرتی ہیں۔ تو بچپن سے ہی خوف و خشیت الہی کا آپ پر جو اتنا غلبہ ہے، یہ گھر کے ماحول کو، ماں کی آغوش کو اور تربیت کو اجاگر کر رہا ہے کہ یہ سارا کچھ فیض آپ نے پایا کہاں سے ہے، فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ حضرت بہلول دانا کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہوں گا۔ ابھی پچھلے دنوں مسلسل مطالعہ کا آپ نے جو لائن دی ہے اس پہ رہتا ہے سلسلہ، تو میں نے ایک جگہ ایک بزرگ عارف بزرگ کامل تھے، ان کا ارشاد گرامی پڑھا کہ بہلول، یہ شاید تاریخ کی بڑی کتابوں سے اس کا حوالہ مل جائے، ابھی ادھر میں نہیں جا سکا، کہ حضرت بہلول ہارون الرشید کے دور میں وزیر تھے، اور جب اہل بیت اطہار پہ کچھ ستم کا سلسلہ شروع ہوا، نامناسب ان کے ساتھ سلوک، تو انہوں نے اس سے ریزائن کر دیا تاکہ کسی وجہ سے میں اس ظلم میں شریک نہ ہو جاؤں۔ اس بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ نے باطن کے وہ عظیم مدارج عطا فرمائے کہ وہ پھر دجلہ کے کنارے ریت کے گھر بنا کر وہ جنت کے محل بیچ رہے ہیں، وہ مدارج عطا فرمائے۔ اتنے بڑے شیخ کامل، اتنے بڑے وقت کے شیخ الطریقت، جن کا مزار آج بھی صدیوں بعد آپ کی معیت میں ہم حاضر ہوئے ہیں، صدیوں بعد آج بھی وہاں سے خوشبو آ رہی ہے ان کے مزار مبارک سے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرفان کی خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ تو آج وہ ہارون کا بیٹا جو تھا نا احمد سبتی، اس نے بھی سارا کچھ محل تج دیا تھا، اور وہ ان کے پیچھے ان کا شاگرد بنا تھا، وہ لمبا واقعہ خیر۔ جی علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا ہر پھول جو ہے اس کی خوشبو نرالی ہے، اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میرے اہل بیت اطہار جنت کا درخت ہیں جس کی شاخیں دنیا میں ہیں، تم میں سے جو چاہے کہ وہ جنت کا رستہ پالے تو وہ ان شاخوں سے منسلک ہو جائے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبت کا یہ فیضان 92 چینل جو ہے وہ بانٹ رہا ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ دیکھیں کہ جن کے بارے میں، جن کے تذکار نور، تذکار پاک جو ہیں وہ ہمیں خالی اپنی مجالس و محافل میں سننے کو ملتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہم بچپن سے اگر دیکھتے ہیں تو آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم آپ کے والد گرامی حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمائی، اور بھی آپ بہت کم سن تھے کہ ایک مرتبہ کھیلتے ہوئے آپ اپنے صحن میں کنویں کے اندر گر گئے۔ تو آپ کی مشہور کرامت ہے کہ مطلب آپ کے والد گرامی اس وقت عبادت میں مشغول تھے، تو انہوں نے کوئی تعامل نہیں کیا، وہ اپنی عبادت مکمل کی، جبکہ اہل خانہ بڑے خائف ہوئے کہ بچہ تو کنویں میں گر گیا، تو آپ نے عبادت مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ ہے،
واہ واہ، بچپن کا یہ عالم ہے، برگزیدہ ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور واقعتاً کچھ دیر کے بعد کنویں کا پانی خود بخود جو ہے وہ ابل کر اوپر آ گیا، اور دیکھا تو آپ علیہ السلام کنویں کے اس پانی پر بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کی اسی طرح سے تربیت آپ کے والد گرامی نے اس انداز سے فرمائی کہ آپ دیکھیں کہ ابھی 4 سال کے ہی ہیں، جیسے قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ آپ کو عباسی خلفاء نے ظلماً جو ہے مدینہ منورہ سے آپ کے والد گرامی کو نکالا، سامرہ میں جا کر آباد کر دیا، اور وہ سارے ادوار آپ نے صبر و رضا کا کوہ صفا بن کر اس طرح سے گزارے اور دیکھے کہ آپ کی حیات طیبہ آپ دیکھیں کہ بہت کم سنی کی عمر، ایک طرح سے دیکھا جائے 28 برس کی عمر میں آپ کی شہادت باکمال ہوتی ہے، اور آپ کو زہر دیا جاتا ہے دیگر ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرح سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل اور زہد و تقوی کا یہ عالم ہے کہ جب آپ بستر مرگ پر ہیں اس وقت بھی کہ جب شدت کی تکلیف ہے، کرب ہے، تو آپ کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہے، جمعۃ المبارک شب جمعہ ہے، نماز تہجد ادا فرماتے ہیں، نماز فجر اپنے بستر میں ادا فرما رہے ہیں، اور یہ وہ سبق، وہ پیغام ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت کا دم بھرنے والوں کے لیے کہ انہوں نے اپنی پاکیزہ آپ نے زندگیاں دیکھا کہ جیل میں رہے، جہاں جہاں بھی قید کیا، اور وہ بادشاہ جو تھے وہ تلاش کرتے تھے کہ ظالم جیلر کون سا ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ جو سب سے ظالم ہو اس کو متعین کرتے تھے، کچھ عرصے بعد وہ ان کے عقیدت مند بن جاتے تھے۔ یہ بڑا مسئلہ تھا بادشاہوں کے لیے، ان کی عبادت اور ریاضت جیل کے اندر، جیل کی سختیاں، کھانے کو نہیں دیتے تھے، پانی نہیں دیتے تھے، تیمم سے تہجد پڑھی جا رہی ہے، سائے سے رات نوافل۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ غازی صاحب، یہ حقیقت ہے کہ خانوادہ اہل بیت کا ایک بھی فرد جس دور میں موجود رہا وہ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے جو بادشاہ تھے وہ اس بات سے خائف تھے کہ یہ خانوادہ اہل بیت کے ساتھ جو عقیدت اور محبت ہے یہ ان کی بادشاہت کے خاتمے کا سبب نہ بنے۔ اسی وجہ سے امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے 2 طرح سے مصائب کو برداشت کیا۔ ایک تو اپنے والد کے ساتھ بھی ان تمام تکالیف میں آپ شریک رہے، اور دوسرا خود پھر آپ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا کہ وہ 7 بادشاہوں کا دور جو آپ نے دیکھا ان کے اندر بڑی سختیوں کو آپ نے برداشت کیا۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو شاہانہ وقت کے آپ کی ساتھ عقیدت تھی وہ آپ کی کرامت، آپ کی عبادت، روزہ، تقوی، مسلسل جو جہد تھا اس کو دیکھا، جہاں تک کہ جیل کے اندر بھی آپ قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی کلام نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار کے اندر مصروف رہتے۔ جہاں تک شاخانہ وقت کی آپ کے ساتھ عقیدت کی جھلک ہے وہ اس حوالے سے بھی کہ قحط ہوئی، اور قحط کے اندر جب مسلسل کئی دن تک بارش نہ ہوئی اور غلے کی کمی ہو گئی تو ایک لوگ استسقاء کے لیے نکلتے رہے، بارش نہ ہوئی۔ ایک راہب نے لوگوں کو جمع کیا، عیسائی تھا، لوگوں کو جمع کر کے اس نے اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس کی اس بات کو دیکھ کر بہت سارے لوگ دین چھوڑنا شروع ہو گئے۔ اب اس صورتحال کے اندر اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے حضرت امام حسن عسکری کی بارگاہ میں آ کر، جب کہ آپ قید میں تھے، تو آپ سے آ کر درخواست کی کہ اب آپ کے نانا جان کی امت جو ہے اس کو سنبھالنا آپ کے ذمہ ہے، آپ تشریف لائیں تو آپ کچھ کریں۔ اب امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا تو آپ نے اب اس راہب کو کہا کہ اب تم اپنا عمل کرو، تو اس نے پھر اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو آپ نے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ اس کی مٹھی کو کھول کر دیکھو اس کی مٹھی میں کیا ہے۔ تو اس کی مٹھی کے اندر ایک ہڈی تھی، اور وہ ہڈی کسی نبی کی تھی جن کو شہید کیا گیا تھا، اور یہ ہڈی اس نے وہاں سے حاصل کی جو اس تک پہنچی تھی۔ تو آپ نے اس ہڈی کو لینے کے بعد فرمایا کہ اس سے کہو کہ اب دعا کرے۔ تو اب وہ بارش نہ برسی، لیکن پھر امام حسن عسکری نے خود دعا فرمائی، نماز استسقاء کی، تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو یہ جو فراست اللہ تعالیٰ نے آپ کو، بادشاہ نے بلوایا جب دیکھا نا کہ لوگ بدل رہے ہیں، لوگوں کے عقائد بدلنے، مذہب بدلنے لگے ہیں، تو پھر درخواست کی، اس نے کہا کوئی حل نکالیں، مسلمان سارے بدل رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو بلایا گیا، اور پھر یہ آپ کی وہ جو دانش تھی، اور آپ کو جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو نور آپ کی رگوں میں تھا، اس نے پھر اپنا کام دکھایا۔ جی دوسری بات ہے آپ کا علمی مقام۔ تو علم تو ویسے بھی اس خانوادے میں وراثت در وراثت چلتا رہا، باب مدینۃ العلم اور پھر مدینۃ العلم کا خاندان۔ تو علمی مقام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، یعنی اس کم سنی کے اندر بھی اور کم عمری کے اندر بھی آپ کے مناظروں کا ذکر بھی ہے، ایک تفسیر کا ذکر بھی ہے، بہت سارے علمی کمالات کا ذکر کیا گیا۔ انہی میں سے آپ کے دور میں ایک شخص نے
ایسی تفسیر لکھنے کی کوشش کی جس کے اندر قرآن کی آیات کو قرآن کی آیات سے ٹکراتا ہوا ثابت کرنا تھا، تناقض تھا کہ قرآن کی بعد آیات سے ٹکراتی ہیں، اور اس سلسلے کے اندر اس قدر مگن ہوا کہ اپنے اس نے حجرے سے بھی باہر آنا چھوڑ دیا۔ جب امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تقربوا الصلاۃ، جی بالکل نماز کے قریب نہ جاؤ، جی جب یہ بات آپ کو پتہ چلی تو اس کے کچھ شاگرد آپ سے ملنے کے لیے آئے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم میں سے ایک بھی نہیں ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے؟ تو انہوں نے امام حسن عسکری سے درخواست کی کہ آپ فرمائیں کہ ہم اس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس سے سوال کرو، اپنے استاد سے پوچھو کہ کیا کلام عرب کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور لفظ کا معنی سیاق و سباق کے مطابق لیا جاتا ہے؟ تو تم جن آیات کو آپس میں ٹکراتا ہوا اور تناقض ثابت کرنا چاہ رہے ہو، اگر انہی الفاظ کا دوسرا معنی لیا جائے تو وہ تناقض نہیں ہوگا۔ اب جب ان علماء نے وہاں جا کر اس سے سوال کیا تو وہ لاجواب ہو گیا، لیکن اس نے ساتھ ہی یہ بات کہی کہ یہ بتاؤ یہ تمہیں بتایا کس نے؟ یہ تمہارا سوال نہیں ہو یہ سکتا، سوال تمہارا نہیں ہے، یہ کسی نے تمہیں بتایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ کوئی امام صاحب نے کہا امام حسن عسکری نے نکلو میری حمایت میں، یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہا بھی نہیں، جی بے شک کہہ دیتے تو نکلتے لوگ۔ یہ اللہ بہت کے بڑی فضل سے۔ بات ہے کہ وہ خود ایسا للکارتے نہیں ہیں بادشاہوں کو یا اس طرح، لیکن یہ سوچنے والی بات بہرحال ضرور ہے کہ جب جیسے ابھی پروفیسر بشارت نے بات کی ہے کہ وہ استسقاء سارے پڑھتے رہے، بات نہیں بنی، تو پھر آنا پڑتا ہے ان کی بارگاہ میں، تو کم از کم اس بات کا ادب رکھنا چاہیے کہ جو ہماری مشکل وقت میں پوری امت کے نجات دہندہ، بادشاہ کے نہیں، پوری امت کے، اور یہ دین کو بچانے والے محافظ۔ جی، اور یہاں ایک جملہ اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بغداد جو ہے صاحب علماء اور فضلاء سے بھرا ہوا کیپٹل ہے اس وقت مملکت اسلامیہ کا، اور جہاں قدردان لوگ ہوں، قدر شناس لوگ ہوں، وظائف دینے والے لوگ ہوں، وہاں اہل علم اہل فن جو ہیں ان کی کثرت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی دور کریا تھا یا جہاں لوگ کم تھے، سب لوگوں کے باوجود وہ کام جب نہیں ہو سکا تب آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ تشریف لائیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ جس جو رسائی ان کی ہے، جو دسترس علم کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا جی ہاں، علم و فضل کی بات ہو رہی ہے، زہد و تقوی کی بات ہو رہی ہے، آپ کا تصرف، آپ کے اختیارات اور آپ کی کرامات، آپ مجمع ہیں ان سب چیزوں کا۔ آپ علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک باپ اور بیٹا سائل بن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو رستے میں باپ بھی سوچتا آ رہا ہے کہ سوالی بن کے جا رہا ہوں تو 500 دینار تو مل ہی جائیں گے، بیٹا، اور اس میں سے 200 کا خرچ لوں گا، کپڑے لوں گا، کچھ اپنے مطلب خرچ کے لیے رکھ لوں گا۔ بیٹا بھی ایسا ہی کچھ سوچتا ہے کہ 300 دینار مل جائیں گے۔ جب پہنچتے ہیں تو آپ کا تصرف روحانی، مطلب جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت اور بصارت عطا فرمائی تھی، تو آپ سے ملاقات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آتے کیوں نہیں ہو؟ جی بس آئے، جی حاضر ہوئے، اسلام کیا، جانے لگتے ہیں۔ غلام کے ذریعے سے آپ ان کو، باپ کو 500 دینار، بیٹے کو 300 دینار بھیجتے ہیں، ساتھ تصریح بھی فرماتے ہیں کہ اتنے کے کپڑے بنانا، اتنا کا خرچ لینا، اور بیٹے کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے جو سوچا ہے کہ 100 دینار جو ہے اس کا مطلب سامان خرد و نوش لوں گا، 100 دینار کے کپڑے اور 100 دینار کا خچر خرید کے جانب کوہستان چلا جاؤں گا، تو آپ منع فرماتے ہیں کہ اس طرف سفر نہیں کرنا۔ غلام کے ذریعے سے کسی دوسری جانب کا اشارہ کر دیتے ہیں اور وہ وہاں جانے سے رک جاتا ہے، دوسری جانب جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامرانی اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اتقوا من فراست المومن، جی ہاں، وہ ینظر بنور اللہ، انہ ینظر جی بنور ہاں اللہ، بالکل ایسا ہی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ تصرف جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جیسے بات ہو رہی ہے کہ یہ نہیں ہے، مطلب آپ چونکہ صبر و رضا کے پیکر ہوتے ہیں، ورنہ مطلب تصرف فرمانا چاہیں تو کچھ سے کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک سائل حاضر ہوتا ہے، آپ اس وقت مطلب بے سر و سامانی کے عالم میں کھڑے ہیں، تو آپ اپنا تازیانہ ہاتھ میں جو پکڑا ہے وہ اسے زمین پر مارتے ہیں، تو زمین میں سے جو ہے وہ زمین سونا اگل دیتی ہے، اور آپ اس سائل کو اٹھا کے وہ سونا دے دیتے کہ جاؤ اپنی حاجت پوری کر لو۔ اسی طرح مطلب آپ علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی اس قسم کی دیگر کرامات میں جو مشہور کرامات ہیں، ایک شخص نے آپ کو ایک عریضہ بھیجا، اس میں کچھ مسائل لکھ بھیجے کہ حضرت اس کا کچھ جواب دے دیجیے، اور بعد میں جب عریضہ چلا گیا تو سوچنے لگا کہ اوہ مجھے تو چوتھے روز جو بخار ہوتا ہے، چوتھی یا بخار جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی عرض کرنا تھا کہ اس کا کوئی علاج بھی تجویز فرما دیں یا دم فرما دیں۔ عریضہ پہنچتا ہے، آپ اس کے سوالوں کو جواب لکھتے ہیں،
اور ساتھ نیچے معان لکھ دیتے ہیں کہ آپ جو سوال پوچھنا بھول گئے چوتھے کے بخار کے حوالے سے، تو اس کا جواب بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. یہ آیت اگر کاغذ پہ لکھ کے بخار زدہ کو پلائی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بخار میں اس کو شفا اچھا عطا دیکھیں بشارت، یہ دو بزرگوں کے قول میرے سامنے، ایک حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ، ان کو بھی ایک حکمران نے جا کے کہا کہ حضرت کچھ خدمت بتائے میں کروں آپ کی خانقاہ کی فلاں. انہوں نے کہا یار ہمیں ضرورت نہیں، اللہ کی جیب میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے. یہی بات خواجہ صادق صاحب وہ جو آزاد کشمیر والے مساجد بنانے والے، مساجد بنانے والے، مساجد جنہوں نے بہت بنائی ہیں، وہ جگہ کا نام گلہار شریف، کوٹلی گلہار شریف. ان کو بھی ایک دفعہ ایک حکمران نے بندے بھیجے تو انہوں نے کہا جناب ہم آپ کی مدد کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے مسلح اٹھایا نا تو نیچے دیکھا لال و جواہر جو تھے ان کا ایک دریا بہہ رہا تھا. انہوں نے کہا یار ہمارا ہاتھ اللہ کی جیب میں ہوتا ہے، ہمیں کوئی کسی سے ضرورت نہیں. وہ کیا ہے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی. یہ تو وہ ہستیاں عام اولیاء کرام کی بات، اور وہ جن کی رگوں میں وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اللہ الموتی وان القاسم کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں. تو وہ تو جو قاسم نعمت ہے، قاسم نعمت کے آگے ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. بالکل جی غازی صاحب ایسا ہی ہے. یہ اس خاندان کے فرد ہیں کہ جن کی سخاوت اور جن کا کرم اور لجپالی جو ہے وہ وراثت در وراثت اور سینہ در سینہ چلتی رہی. اور یہی وجہ ہے سید کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے سچے سید کی، جی بالکل، کہ وہ سخی ہوتا ہے اور احسان مند ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی نشانی ہے خانوادہ رسول کی کہ وہ کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے. جیسا کہ حضرت داتا صاحب نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے آپ کو گالی دی تھی تو آپ نے اس کو جواب نہیں دیا. وہ بات بڑھتی بڑھتی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، آپ خاموشی سے سنتے رہے. اس کے بعد جو جملہ آپ نے اس کو کہا تھا، آپ نے فرمایا تیرا پیٹ خالی ہے، تو بھوکا ہے اور پیاسا ہے، اس وجہ سے تو گالیاں دے رہا ہے. گالی جو دیتا ہے وہ اصل میں بھوکا ہوتا ہے. آپ نے چاندی کا پیالہ اس کو لا کر دیا اور معذرت کی ساتھ کہ میرے پاس اس وقت یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا تو وہ میں بھی تمہیں وہ بھی دے دیتا. تو اب اس نے جب وہ چاندی کا پیالہ مل گیا تو اب گالیاں دینا روک کر فوراً اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں. اب یہاں مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان سے عداوت کی، جنہوں نے گالیاں دی، وہ بھی ان کے کرم سے محروم نہیں رہے. جب وہ ان کے کرم سے محروم نہیں رہے تو وہ لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں ان پر کرم کا عالم کیا ہوگا، ان کے ساتھ ان کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا. امام یوسف نبہانی نے پہلے ایک شکوہ کیا ہے. وہ شکوہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مصنفین نے حضرت امام حسن عسکری کا تذکرہ بہت تھوڑا کیا ہے، دوسرا ان کی بہت ساری کرامات کو چھوڑ گئے ہیں. اب وہ لکھتے ہیں کہ ان کی ایک کرامت کو تو میں نے خود دیکھا کہ جب میں ان کے مزار اقدس پر گیا، ان کی قبر پر حاضر ہوا تو مجھے وہ روحانی کیفیت نصیب ہوئی جو اس سے پہلے ایک مرتبہ مجھے نصیب ہوئی تھی. اچھا جی پیر صاحب یہ آپ کی طرف دو وجہ ہیں. ایک وجہ جو پیچھے آج سے کچھ صدیاں پہلے یا کچھ عرصہ پہلے ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ذرائع وہ حاصل نہیں تھے، جو کام کم ہوا. دوسرا یہ کہ بالکل میں 100% آپ کی بات سے بھی اور علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمت کی بات سے بھی 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہم درود میں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانا نہیں ہے جس طرح پہچاننے کا حق ہے. اچھا جی دوسرا پیر صاحب، جی جانور بھی ان کو پہچانتے ہیں، پرندے بھی پہچانتے ہیں، شجر و حسر بھی پہچانتے ہیں. آپ کا کشف کیا غضب کا کشف ہے جی. میں اسی پہ آ رہا تھا کہ مستعین باللہ یہ بھی انہی کا کرم ہے. جی بے شک یہ جو ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے ہماری غلامی کی نسبت ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود بخود وہ چیزیں آشکار کرتے چلے جاتے ہیں. مستعین نے ایک گھوڑا خریدا، مشہور ہے، تذکرہ ہم کر چکے ہیں پچھلے پروگراموں میں، لیکن میں تازہ کرنا چاہ رہا ہوں. گھوڑا خریدا، وہ سرکش تھا گھوڑا، اس پہ کوئی بھی سواری جو ہے نہیں کر سکتا تھا. لوگوں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، ایک تیر سے 2 شکار ہوتے ہیں. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلاؤ اور کہو کہ سواری کریں. اگر سوار ہو گئے تو گھوڑا رام ہو جائے گا، اگر سوار نہ ہو سکے ان کو اذیت پہنچے گی، چوٹ لگے گی. ٹھیک ہے، یا شہید ہو جائیں گے. شہید ہو جائیں گے جی، شہید ہو جائیں گے. اب یہ وہ فیض آ رہا ہے جو قصوہ کا فیض ہے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، آیا آزمایا جگر پھر. اب یہ فیض وہ آ رہا ہے کہ ہجرت کے وقت اونٹنی کو یہ خبر ہوتی ہے
کہ 1000 سال سے طبا نے مکان کہاں بنایا ہے اور میرا مسکن کہاں واہ ہے. واہ 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 واہ. یہ وہ فیض ہے کہ وہ جی جو حیوان بھی زیر قدم آ جاتے ہیں انہیں اتنا شعور مل جاتا ہے کہ ہمارا سوار کون ہے, یہ ہستیاں کون ہیں, ان کا مقام کیا ہے, ان کی حضرت یا عظمت پور کیا ہے. جاتا ہے جا کے ہارے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ چلو بارگاہ حضور علیہ السلام بلا رہے ہیں تمہیں, یعنی کیسا پیامبر بن جاتا ہے. نام بھی دراز گوش پیامبر بن جاتا ہے, نام بھی پہچانتا ہے اور جا کر گھر بھی پہچانتا ہے اور جا کر وہ مطلب حضور علیہ السلام بلانا بھی جانتا ہے کیسے بلانا ہے. جی کیسے بلانا ہے, پیغام دیتا ہے. قربان جائیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مستعین کا وہ جو گھوڑا تھا جب آپ اس کے پاس تشریف لائے تو وہ دربار والے تو آپ کو نہ پہچان سکے, اسی لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے. گھوڑے نے فوراً اپنی گردن جھکا دی, لگام ڈالی, کاٹھی ڈالی, اس پہ سواری کی اور اس کو دوڑایا اور دوڑا کر واپس لا کر کھڑا کیا اور مستعین سے کہا کوئی اور کام تو نہیں. جی یعنی یہ حیوانات کا وہ اللہ تعالیٰ, اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی پیر صاحب پہچانتے تو حکمران بھی تھے. جی اصل وہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ اندر کے خوف, جی خوف یہ جو خوف ہوتا ہے نا اندر کا کہ یہ آ جائے گا, یہ مجھ پہ چھا جائے گا, یہ کرے گا, اس طرح کا, تو چھوٹے لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے. ظرف چھوٹے ہوتے ہیں, جو ان کے ظرف بڑے تھے اہل بیت اطہار. جی یہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں نا جی, اقتدار کا کھیل بہت ظالم ہے. نہ اس میں باپ دیکھا جاتا ہے, نہ بھائی دیکھا جاتا ہے, نہ محسن, نہ کوئی رشتے کوئی چیز پہچانے جاتے ہیں. یہ بس کچھ ایسا وقتی طور پہ مفادات کا کھیل ایسا ہے, حالانکہ یہ سب کے سامنے ہے. حضرت بہلول کا ذکر ہوا نا, تو حضرت بہلول قبرستان میں رہتے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ شہر میں کیوں نہیں رہتے, قبرستان میں؟ تو اتنا زبردست جواب دیا جو آج تک ہمارے لیے سبق ہے. فرمایا جب میں ان کے درمیان ہوتا ہوں تو یہ مجھے اذیت نہیں دیتے, اور جب میں ان سے اٹھ کے باہر چلا جاتا ہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے. میں نے اس لیے اس جگہ کا انتخاب اگلی بات ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے. انہوں نے کہا میں بیوقوف لوگوں میں رہنا پسند نہیں کرتا. تو ہارون رشید نے کہا کہ بیوقوف ہیں, کہہ لیں گے بیوقوف احمق نہیں ہے, روز 5 آتے ہیں, جاتی دفعہ پھر 4 ہوتے ہیں. وہ کیا ہے شعر امام احمد رضا کا, 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں, ہے نا اس طرح کا مصرع ان کا. تو وہی ہاں جی پیر صاحب اپنا کیا جگہ ہے یہ, جس کے جس میں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. تو وہ بات اصل میں وہی ہے حضرت بہلول دانا والی, کہ بھی روز جاتے ہیں چارپائی پہ اٹھا کے, جب واپس آتے ہیں تو اس کو وہی رکھ آتے ہیں, اور 4 واپس آتے ہیں, اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے بھی اسی طرح جانا ہے. یہ بات جب احساس ہو جائے, اور میں نے دیکھا یہ بات بڑی غالب ہے حضرت امام حسن عسکری کی تعلیمات اور آپ کی شکل, یعنی جو خشیت الہی ہے, خوف ہے, موت ہے, قبر ہے, اس کو بہت یاد کرتے تھے. بے شک سبحان جی یہ تو ترہ امتیاز ہے جی. مطلب جو علم و فضل کی یہ حامل ہستیاں ہوتی ہیں تو ظاہر علم تو یہی سکھاتا ہے. جو علم ہے اس سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے, تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. آپ کی اگر آپ مرویات جو ہیں ان کے حوالے سے بات کریں اور آپ کے علم و فضل کی بات کریں تو دیکھیں کہ آپ سے روایت ملتی ہے, جس کو دیگر بہت سارے جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے بھی روایت کیا اور محدثین نے بھی اس کو نقل کیا کہ شارب الخمر کا عابد الاسنام, کہ شراب پینے والا جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے جو بت پرستی کرنے والے کی طرح سے, کہ اس کو بھی شعور نہیں رہتا کہ وہ کس طرح سے, اور اس کا بھی شعور چلا جاتا ہے. اور آپ سے ایک تفسیر بھی, جو شراب پی لیتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پتھر ہے, یہ بت ہے, یہ ماں ہے, یہ بہن ہے, وہ پہچان ختم ہو جاتی ہے. جو بت کے سامنے ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ کرامت کا تاج مجھے اللہ نے پہنا دیا, اور اس کے باوجود انسانیت کی سب سے بڑی تذلیل یہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں, سب سے بڑی تذلیل یہ ہے. تو اصل میں یہ بہت خوبصورت مناسبت آپ نے اور بہت خوبصورت تطبیق آپ نے فرمائی. اور پھر آپ سے منسوب ایک تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے, تفسیر امام حسن عسکری, جو کہ بعض علماء نے اس سے اختلاف بھی کیا کہ وہ آپ سے مطلب منسوب کی گئی ہے, اور بعض نے کہا کہ وہ آپ نے اپنے 2 مصاحبین کو لکھوائی تھی اور انہوں نے لکھ کے تو آگے اس کو پھر بعد میں جو ہے وہ پیش کیا. حکمت آموز یہ آپ کی باتیں ہیں, ایسی زبردست آپ نے جو حکمت کی باتیں کی ہیں وہ بھی کچھ ہو جائے. فرماتے ہیں کہ ہر آزمائش اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی نعمت کو اپنے اندر لیے ہوتی ہے. تواضع ایسی نعمت ہے جس پر حسد نہیں کیا جاتا. تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہارا جرم بھول جائے اور احسان کو یاد رکھے. جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے پھر اس کا دل لوگوں سے نہیں لگتا, جنہیں رب نہ لا لے. اور اللہ سے لو لگانے کی علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی محفلوں میں اس کا دل نہیں لگتا. بے شک اللہ سے جی
جی آپ کا ایک اور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے وقوف آدمی کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے، وہ پہلے بات کرتا ہے پھر سوچتا ہے کہ میں نے کہا کیا ہے، اور جو سمجھدار آدمی ہے اس کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے، پہلے وہ سوچتا ہے اس کے بعد بات کرتا ہے۔ اور دو منہوں اور دو زبانوں والے لوگ بڑے خطرناک جی بالکل۔ پھر آپ نے یہ بات فرمائی کہ رزق کی وجہ سے کسی فرض کو ترک نہ کرو، اس لیے کہ اس چیز کو جس نے فرض کیا ہے رزق یا ضامن بھی وہی ذات ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر آپ کا، بشارت صدیق ہزاروی، پیر قمر شکور صاحب آپ کا بھی، علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی آپ کا شکریہ۔ یعنی کہ ہم کتاب الشفاء سے دشمن کو مغلوب کرنے کا یہ عمل ہے۔ جو شخص لڑائی اور جنگ کے موقع پر 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا خالق کو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا دشمن مغلوب ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، جو شخص دنیا میں راہ خدا میں جہاد کرے گا اور مشقتیں اٹھائے گا، وہی آرام و راحت اور جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ جی آفت جی۔ سراپا کرامت حسن عسکری ہے، سراپا کرامت حسن عسکری ہے، علی کی وجاہت حسن عسکری ہے، علی کی وجاہت، گلے گلشن مصطفیٰ نوری پیکر، گلے گلشن مصطفیٰ نوری پیکر، جمال سیادت حسن عسکری ہے، جمال سیادت حسن عسکری ہے، جمال سیادت ہے، رہبر سبھی اولیاء اصفیاء کے، ہیں رہبر سبھی اولیاء اصفیاء کے، امیر ولایت حسن عسکری ہے، امیر ولایت، ہوئی فرض ساجد ہے جن کی مودت، امین امامت حسن عسکری ہے، امین امامت حسن عسکری ہے، سراپا کرامت